بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایف ایم تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں عثمان انصاری. اس وقت پاکستان میں بہت سے ایشوز گردش کر رہے ہیں. اگر ہم سیاسی ایشوز کو دیکھیں، معاشرتی ایشوز کو دیکھیں، معاشی ایشوز کو دیکھیں تو ایک طویل فہرست ہے. اگر ہم ان پہ بات کرنے کے لیے آئیں تو ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہے، تو مختصر وقت کی وجہ سے سب کو ڈسکس کرنا تو پاسبل نہیں ہے ایک ہی پروگرام میں، لیکن ہم آج ان میں سے کچھ چیدہ ایشوز ڈسکس کریں گے. ان ایشوز پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک کے ممتاز سیاسی اور سماجی رہنما، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، چودھری اشرف مجید صاحب. میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز دانشور، سینئر تجزیہ نگار، کالم نگار، رائٹر، اپنی پہچان آپ جناب ادریس ناز صاحب. سر میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا سر، سب سے پہلے آ چکے 25 دسمبر کا دن ہے. آج کے دن ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا یوم پیدائش ہے. تو آج ہم سب سے پہلے اسی بات سے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے، کیونکہ یہ ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے ملک پاکستان پہ، پاکستان کی عوام پہ، ہم سب پہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہم ایک آزادی کا سانس لے رہے ہیں. ہمیں مذہبی آزادی ہے، معاشرتی آزادی ہے، معاشی آزادی ہے، ہر لحاظ سے ہم ایک آزاد مملکت ہیں، آزاد ریاست ہیں. تو اس میں جو بانی پاکستان ہے سب سے زیادہ اہم کردار، ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن جو سب سے اہم کردار ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا ہے. آج ان کا یوم ولادت ہے، تو ان کے یوم ولادت کے حوالے سے آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ عثمان صاحب. میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو بہت سارے لوگوں کا، جیسے آپ نے فرمایا کہ قائد کی قیادت میں وہ لوگ تھے، لیکن سارا کریڈٹ لیڈر کو ہوتا ہے، قائد کو ہوتا ہے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش تھی، انہوں نے اس اسٹرگل سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا، جس کی وجہ سے آج پاکستان میں ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں الحمدللہ. خدا کا فضل، خدا کا شکر. تو بانی پاکستان کا آج یوم ولادت ہے. اس موقع پر میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بڑی امت میں سے ایک ایسا دیداور پیدا ہوا جس کو محمد علی جناح اور آج قائد اعظم کی حیثیت سے لوگ جانتے ہیں. انہوں نے اس سوئی ہوئی قوم کو نہ صرف جگایا بلکہ بہت مختصر وقت میں، دیکھیے 1940 کو 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان لاہور میں منظور ہوتی ہے، اور اس کے بعد صرف 7 سال کے عرصے میں پاکستان بن جاتا ہے. یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے مختصر جدوجہد ہے، لیکن اتنی بھرپور جدوجہد اور جو نتیجہ خیز ہوئی. تو اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ آج ان کا یوم ولادت ہے اور ان کے ہم پہ احسان ہے، تو زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے قائدین کو ایسے ہی خراج تحسین پیش کرتی ہیں. FM4 کے ٹی وی، FM نیوز، اور آج آپ کا پروگرام FM تھنک ٹینک، اس میں آپ نے قائد اعظم کی یوم ولادت سے پروگرام کا آغاز کیا. آج ایک عجیب سی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی، میں وہ رپورٹ تھوڑی سی شیئر کرنا چاہتا ہوں. کسی نے تحقیق کی، انہوں نے کہا جی کہ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ میاں نواز شریف صاحب، وہ بھی کہتے ہیں کہ میرا یوم ولادت جو ہے وہ 25 دسمبر ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو 1 اپریل کو پیدا ہوئے تھے، چونکہ وہ خزانے پہ انہوں نے ہاتھ صاف کیا چوری کی، تو انہوں نے قائد اعظم کا یوم ولادت بھی چرا لیا اور زبردستی کہتے ہیں کہ میرا 25 دسمبر ہے. میں اس سلسلے میں جانا نہیں چاہتا، اگر سچ مچ ان کا 25 دسمبر بھی ہو تو سر میں عرض کرتا ہوں کہ میرے ایک دوست نے مجھے کہا، اس نے کہا تھا نا صاحب آپ عمر کے جس حصے میں ہیں، اب آپ کو چاہیے کہ آپ سر پہ جناح کیپ پہنا کریں، اچھی لگے گی آپ کے سر پہ جناح کیپ. تو میں نے رسول حمزہ توف سے ایک جملہ مستعار لیتے ہوئے اسے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں 2000 روپے خرچ کر کے جناح جیسی کیپ تو لے لوں گا، لیکن جناح جیسا سر کہاں سے لاؤں گا. تو آپ 25 دسمبر یوم ولادت تو منا سکتے ہیں، لیکن قائد اعظم کیسے بن سکتے ہیں؟ سر 25 دسمبر کو صرف قائد اعظم رحمہ اللہ کی ہی یوم ولادت نہیں ہے، اس کے علاوہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ 25 دسمبر کو کوئی ولادت نہیں ہوتی. بے شمار لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو سر جو ایک شخصیت کچھ ایسا کام کر جاتی ہے، جو شخصیت ہے جی ایک ایسی شخصیت وہ ایسا کام کر گئی جو آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. تو اس قائد اعظم سب پیدا ہونے کے لیے سر وہ اس جیسی ماں بھی چاہیے اور پھر اس جیسا ایمان بھی چاہیے. تو وہ تو سر مجھے آنے والے دور میں کوئی اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نا امیدی تو نہیں ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ قائد اعظم جیسا کوئی لیڈر پیدا ہوتا ہے، چمن میں دیداور پیدا. اچھا سر، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح قائد اعظم رحمہ اللہ نے پاکستان کے لیے ایک سٹرگل کی، مسلمانوں کے لیے ایک سٹرگل کی، اور مسلمانوں کی ایک الگ ریاست
وجود میں لا کے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں پکڑا کے وہ اس دنیا سے چلے گئے، آیا اس ریاست کو، اس ملک کو، اس قائد اعظم رحمہ اللہ کی اس امانت کو ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں عثمان انصاری صاحب، آپ کا اور ایف ایم کی پوری ٹیم کا میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ادھر بلا کے مجھے عزت بخشی. جی آپ کی بہت مہربانی. تو ایسی ایشو پہ صرف زندہ قومیں ہی اپنے ہیروز کا ڈے مناتی ہیں. جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ جیسا آپ نے کہا کہ جو ہمیں وہ دیکھے گئے، جس مقاصد کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا وہ مقاصد تو پورے نہیں ہو سکے. جی وہ تو مقاصد پورے نہیں ہو سکے. یہ تو ایک بار نہیں کروڑ بار سچ ہے. بلکہ اس وقت ملک جو تباہی کے دانے پہ اس وقت سیاستدان اپنی نہلیوں کی وجہ سے لے چکے ہیں. میں تو ایک ہی بات کہوں گا جی کہ اس وقت ہم نام لاکھوں جو شہداء ہیں پاکستان کے، جی اور قائد اعظم کے جنم ڈے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے آج تجدید عہد کا دن ہے. آج تمام سیاستدانوں کو اس بات کو لینا ہوگا کہ خدا کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے آج ایک عہد کریں کہ ہم نے عوام کے لیے، کچلے ہوئے مظلوم طبقوں کے لیے کچھ کرنا ہے. اس وقت یہ دیکھیے گا کہ ملک کس کرب سے گزرا ہے. اس وقت جو جب کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بنی ہے، یہ ملک ہی نہیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے پاکستان پہ اتنی بڑی آفت کبھی نہیں آئی کہ اس وقت 3.5 کروڑ پاکستان کے لوگ جو سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں صرف سیلاب کی وجہ سے. معاشی طور پہ کتنا ہم نیچے چلے گئے ہیں. زرعی اجناس جو وہ کتنی تباہی ملک میں، اس کی وجہ سے کتنی تباہی پھیل گئی ہے. اور جان بوجھ کے کچھ لیڈر مل کے، کچھ نہیں بلکہ میں تمام کو ہی یہ کہوں گا کہ یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے اور کچھ جان بوجھ کے سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ملک کو مزید تباہی کے دانے پہ لے کے جا رہے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے خدا کے لیے ان کے لیے میسج ہے کہ ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں، ملک کو عدم استحکام کی طرف نہ لے کے جائیں بلکہ ملک کو صرف استحکام کی طرف. کچلے ہوئے مظلوم طبقوں کا سوچ لیجئے، خدا کے لیے ان کا سوچ لیجئے گا. بالکل سر، میں کوشش کروں گا آج کے پروگرام میں کہ سیاسی گفتگو ذرا کم ہو. آج قائد اعظم رحمہ اللہ کی نسبت سے ہم جو ملک پاکستانی اور پاکستان کی عوام کے لیے جو دیگر ایشوز ہیں ان پہ بات کریں. تو سر اس وقت جیسے سر نے بھی ایک اشارہ کیا ہے کہ تقریباً 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت جن کے پاس چھت نہیں ہے، گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، وہ سڑکوں پہ ہیں، بے آسرا ہیں. سر وہ لوگ اس وقت سردی کی شدت اپنے عروج پہ ہے اور محکمہ جو موسمیات ہے اس کی پیشن گوئی یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں شدید بارشیں متوقع ہیں. اور ایون کہ یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ جو جنوبی پنجاب ہے، وسطی پنجاب ہے، یہاں پہ مطلب برف باری کے امکانات ہیں. اور سر میں آج دیکھ رہا تھا کہ کراچی کے اندر 9 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے، جو پاکستان کا سب سے گرم علاقہ تصور کیا جاتا ہے. وہاں پہ ٹمپریچر جو ہے وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو سر اس وقت جو جنوبی پنجاب میں یا مطلب سندھ میں یا بلوچستان کے جو بعض علاقے ہیں وہاں پہ اس وقت جو لوگ بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، سر ان کے لیے کیا ہمیں اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو میاں صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ آج میں کوشش کروں گا کہ سیاسی سوالات کم ہوں. جی بانی پاکستان کے حوالے سے تو بانی پاکستان جو تھے وہ کوئی لکڑی کا کاروبار تھوڑی کرتے تھے، وہ پالیٹیشین تھے. جی بالکل. انہوں نے ایک طویل سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان کو حاصل کیا. جی باقاعدہ وہ سیاسی تنظیم تھی. جی بالکل ایسی سیاسی تحریک تھی پاکستان مسلم لیگ. جی اس کو وہ لیڈ کر رہے تھے. جی اس کی جدوجہد کا نتیجہ آج پاکستان ہے. تو سیاسی جی سر میرا مطلب وہی تھا کہ یعنی انہی کے مشن کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں بانی پاکستان. اب مثال کے طور پر ہمارے میاں نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں میں 25 دسمبر کو پیدا ہوا. جی وہ بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں قائد اعظم کی جگہ پہ پیدا ہوا اور ان کا میں ثانی ہوں. جی عمران خان صاحب کو تو باقاعدہ پینٹ کر کے بنایا گیا کہ جناب یہ قائد ثانی ہے. اور انہوں نے تو قائد اعظم کے پاکستان کو پرانا پاکستان قرار دے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تو کسی کام کا نہیں ہے، ہم نیا پاکستان بنائیں گے. تو وہ قائد اعظم ثانی بن گیا. پھر یہ سارا کچھ ہوا. تو اسے ہم سیاست سے جدا نہیں کر سکتے. قائد کو آج انہی کی یاد میں ہم نے پروگرام رکھا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے 3.5 کروڑ جو صاحب نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ بے یار و مددگار
سڑکوں پہ ہیں ایک طرح سے، میدان میں، کھلے میدان میں پڑے ہیں، اور وہ کھلا میدان جو ہے نا وہ خشک نہیں ہے، وہاں آپ دیکھیے گا وہ پانی پہ پڑے ہیں لوگ. جیسے آپ نے فرمایا کہ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا 15 جنوری کے بعد. جی اور پنجاب میں برف باری کا امکان بھی ہے، اور پنجاب کا وہ حصہ جسے ہم پہاڑی نہیں کہتے، جو میدانی علاقہ ہے وہاں پہ اس میں سردی کی شدت بڑھے گی، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ -5-6 پہ جائے گا درجہ حرارت. جی 6 پہ نقطہ انجماد ہوتا ہے، وہ برف جم جاتی ہے. تو مطلب وہاں پہ زندگی بسر کرنا، ہم کمروں میں بیٹھنے والے لوگ، ہیٹر لگا کے بیٹھنے والے لوگ، ہم سے سردی برداشت نہیں ہو رہی. تو پاکستان کے وہ لوگ جو ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، قیامت والے دن میں بات کر رہا تھا کہ قیامت والے دن ہم نے اس کا جواب دینا، صرف حکمرانوں نے جواب نہیں دینا. جی ان لوگوں کے ساتھ کیا بیتی ہے. میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ وہ جو 3.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، اور ان میں سے 1 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن پہ بالکل سائبان نہیں ہے، جن پہ چھت نہیں ہے. 1 کروڑ بالکل ایسے ہے، ان کے سروں پہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک تمبو کنات بھی نہیں ہے. جی ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اچھا، پوری دنیا کو حکومت کا یہ کام تھا کہ انہوں نے پوری دنیا کو انگیج کرنا تھا کہ ہم اس وقت آفت زدہ علاقے میں بیٹھے ہیں. وہ لوگ جو آفت زدہ علاقے میں بیٹھے ہیں تو ان کے سر پہ سائبان ہونا چاہیے. یاد ہے آپ کو جب زلزلہ آیا تھا تو پوری دنیا سے خیمے آئے تھے. اور وہ خیمے جو تھے، میں کہنا نہیں چاہتا، ایک خاص ادارہ تھا جن کے ہتھے چڑھے تھے، اور وہ انہوں نے خیمے بیچے تھے 8-8 ہزار. سر ایسے ہی ہے سر، اس وقت بھی پاکستان میں جو باہر سے اور جو پاکستان کے جو مخیر حضرات انہوں نے جو امداد دی ہے، وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی امداد نہیں مطلب پہلے کبھی اکٹھی ہوئی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ امداد مستحقین تک پہنچی نہیں ہے. میں سر عرض کر رہا تھا کہ آج بھی لوگوں کو صرف وہ جو بیل ٹیون نہیں ہے جیز کی، وہ جو خاتون کہتی ہے کہ آپ کی دی ہوئی امداد جو ہے وہ مستاثرین کی مدد کر، وہ 10 روپے، وہ 10 روپے. اگر وہ بی بی کی ٹیون ہٹا دی جائے تو یقین کریں لوگوں تو یہ بھی بھول جائے کہ کوئی لوگ متاثر بھی ہوئے تھے. اللہ اکبر. یہ صورتحال ہے. حکومت کا یہ فرض تھا کہ لوگوں کو موٹیویٹ. اچھا، ہم نے موٹیویٹ کیا کرنا ہے؟ حکومت نے کیا موٹیویٹ کرنا ہے؟ حکومت پہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے. جی امداد آئی ہے اور وڈیرے کھا گئے ہیں، بیوروکریسی کھا گئی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے سندھ اور بلوچستان میں بالکل ایسے، وہاں بلوچستان میں ایک ڈپٹی سیکرٹری کے گھر سے 45 ارب روپیہ نکل آیا تھا. جی بالکل ایسے. وہاں پہ ایک چوہدری صاحب کی پارٹی کے ایک وزیر ہیں، ان کے گھر میں 5-5 ہزار روپے والے نوٹ جو تھے وہ گنے نہیں گئے. پورا کمرہ بنا ہوا تھا، اور جب پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے آگ لگانے کی کوشش، وہ نوٹ جال نہیں سکے. جی ایسے ہی ہے. ان حکمرانوں وڈیروں کے پاس اتنی دولت کے انبار ہیں، اور جو لوگ ہیں اگر صرف ایک بندے کے گھر سے وہ پیسے نکال دیے جائیں، ان سب لوگوں کے لیے گھر بن سکتے ہیں، پختہ گھر بن سکتے ہیں ہر متاثر کے لیے. سب وہ پیسہ بھی انہی لوگوں کا ہے، انہی لوگوں سے مراد یہ کہ پاکستان کی عوام کا ہے، جیب سے نکلا ہے، وہ آپ کی جیب سے، غریب عوام کا پیسہ، غریب عوام کا. ہم بار بار قائد اعظم کی بات کرتے ہیں. قائد اعظم وہ تھے جب فاطمہ جناح کے لیے ایک چیئر خریدی گئی تھی نا، کہ وہ قائد اعظم کو اسسٹ کرتی تھی وہ، اور یوں سمجھ لیجیے کہ قائد اعظم کی ہر ایکٹیویٹی انہوں نے نوٹ کرنا ہوتی تھی. تو ان کا یعنی کہ ان کا حصہ تھی قائد اعظم کا سرکاری حیثیت سے بھی. تو وہ ان کے پاس بیٹھا کرتی تھی، بیٹھ کے نوٹ کرتی تھی ساری چیزیں. تو سرکاری خزانے سے ان کے لیے ایک چیئر خریدی گئی. تو جب وہ چیئر پاس رکھی گئی تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ چیئر کیوں خریدی گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی محترمہ فاطمہ جناح چونکہ آپ کے پاس بیٹھتی ہیں تو یہ ان کے لیے خریدی گئی ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کے پیسے کہاں سے لیے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو سرکاری خزانے سے خریدی ہے. آپ اندازہ قائم کیجیے اس زمانے میں وہ چیئر کتنے کی آئی ہوئی؟ 5 یا 10 روپے کی. ایسے ہی سینکڑوں روپے کی نہیں آئی، شاید 5-10 کی بھی نہ، اور روپے 2 روپے کی ہو. جی اچھا، 2-4 روپے کی ایک کرسی خریدی گئی، اور وہ شاہانہ کرسیاں نہیں تھی جیسی اب ہوتی ہیں. تو قائد اعظم نے اتنا شدت سے اس کا نوٹس لیا، انہوں نے کہا کہ فاطمہ جناح سے کہیے کہ اپنی جیب سے اس کے پیسے سرکاری خزانے میں جمع کروائیں. اللہ اکبر. بیٹھنا ہے یہ سر اس وقت کی بات، یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ جس وقت قائد اعظم 47 کی بات، جب قائد اعظم خود اپنے ایک کیس کا 1200 روپیہ لیتے تھے، مطلب کی فیس لیتے تھے، اور صرف 1 روپے کے لیے، سرکاری خزانے کے 1 روپے کے لیے. انہوں نے کہا کہ فاطمہ جناح سے کہیے کہ وہ اپنی پاکٹ سے جمع کرائیں، اپنے پیسوں سے جمع کرائیں. اور یہ ہوا محترمہ فاطمہ جناح نے وہ پیسے پھر خود ادا کیے. تو جہاں پہ یہ ہے بانی پاکستان، اور آپ آج بات کرتے ہیں بانی پاکستان کے پاکستان کی، یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے. ایک اچھی بات بھی ہے، میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ دوروں پہ لوگ جا رہے ہیں جی، تو 20-22 لوگ گئے تھے نا جب وہ 7 اسٹار ہوٹلز میرے بڑی بڑی گاڑیوں انہوں نے استعمال کی جی، اور سارے سرکاری خزانے پہ گئے تھے. میں نے بتایا کہ 200 لوگ گئے حج کرنے کے لیے سرکاری خزانے پہ گئے. خوش آئند بات ہے، یہ نہیں کہ چوہدری صاحب ساتھ بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہ خود بولیں گے اس پہ. بلاول بھٹو صاحب ایک بات ہے کہ انہوں نے اپنی ٹکٹ لی ہے
جہاں بھی گئے دورہ کرنے کے لیے وزیر خارجہ کی حیثیت سے اپنی پاکٹ سے گیا, اپنی پاکٹ سے پیسے پے کر رہے ہیں, وہ جہاں بھی رہتے ہیں, کھانے تک کا, ہوٹل کا, یہ اچھی بات ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سر. باقی جتنے بھی لوگ ہیں, اچھا انہی کے پیپلز پارٹی تھے نا راجہ پرویز اشرف صاحب, وہ گئے, ان کے ساتھ 22 لوگ تھے جی. تو جس نے اچھا کام کیا ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جی. جب 22 لوگ لے کے گئے تھے راجہ پرویز اشرف صاحب, تو میں نے اس پہ شدید تنقید کی تھی. میں نے کہا 7 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں, بھارت کے لوگ صرف گئے تھے 7 اور بنگلہ دیش کے صرف 5 لوگ گئے تھے, اور وہ اپنی اپنی ایمبیسی میں ٹھہرے تھے. ہمارے جناب محترم راجہ پرویز اشرف صاحب, ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی تھا, وہ 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے تھے اور لگژری گاڑیاں استعمال کرتے تھے. بلاول بھٹو صاحب نے اچھا کام کیا تو ہمیں اپریشیٹ. یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے, یاد رکھیے ہم جہاں کھڑے ہیں. آپ نے کل بھی ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان نے 27 ارب ڈالر دینے ہیں جی. تو ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم نے 27 ارب کہاں سے دینے ہیں, جن کی پاکٹ میں صرف ہمارے پاس جی 7 ارب 7.5 ارب, وہ بھی کسی کا پڑا ہوا ہے, سعودیہ کا, چین کا, دوستوں کا پڑا ہوا ہے. اچھا, تو وہ پاکستان ہے, اور ہمارے جو حکمران ان کے اللہ تعالی ختم نہیں ہو رہے. تو اگر آپ قائد کے سچ مچ جانشین ہیں, ان کا دن مناتے ہیں, یاد رکھیے گا کسی کا دن منا لینے سے کسی کی تقلید نہیں ہو جاتی. ہم 12 ربیع الاول جھنڈیاں لگا لیتے ہیں, ہم 12 ربیع پہاڑیاں بنا لیتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, بازار سجا لیتے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں کبھی بھی, میں کہتا ہوں سارے سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا یہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے. میں ثواب کا کام نہیں کہہ رہا یا اس کے لیے کوئی توضیح نہیں بیان کر رہا, میں کہتا ہوں سب سے بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے سرکار پہ اس روز درود و سلام کی محفلیں سجانا, ان کے یوم ولادت کو منانا. لیکن جو ہم پیسے کا ضیاع کرتے ہیں اس کی بات کی جائے تو پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں, ان کی بے روزگاری ختم کی جا سکتی ہے. کتنی بچیاں جن کی شادی نہیں ہو پاتی. جس طرح آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جس طرح دن منانا ان کی ولادت کا دن منانا عبادت ہے, اس طرح ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. قائد اعظم کی تعلیمات کہاں گئی؟ وہ ہمارے, ہم ان کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے, ان کی تعلیمات کو نہیں مانے, ان کی نہیں مانتے. یہ لمحہ فکری ہے, یہ لمحہ فکری ہے. اچھا سر, یہ اس وقت چودھری صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ چودھری صاحب دھند اس وقت پنجاب کے اندر اور دیگر پنجاب سے باہر بھی اس وقت دھند شدید عروج پہ ہے, بلکہ بعض جگہوں پہ تو ایسے ہے کہ حد نگاہ 0 تک چلی گئی ہے, بعض جگہوں پہ موٹر وے بھی بند کرنا پڑی. آج 2 حادثے بھی ہوئے, ڈی جی خان میں اور احمد پور شرقیہ میں 2 ایکسیڈنٹ بھی ہوئے اور ان میں کئی جانوں کا نقصان بھی ہوا. تو سر اس شدید دھند میں ہمارے اداروں کی کیا ذمہ داری ہے اور بحیثیت عوام ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے میاں صاحب, یہ ترقی یافتہ جو قومیں ہیں نا, ان کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. ادھر تو اگر برف باری 2-3 فٹ ہوتی ہے نا, آپ کینیڈا, آسٹریلیا, ان ملکوں میں دیکھ لیں, ان کا وہ گاڑیوں میں جو جا رہے ہیں اگر ورکنگ انتخابی نشان بیلچا بنا ہوا ہے, وہ تو اپنی گاڑیوں کو پہچان کے لیے بیلچے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ گاڑیوں کے اوپر سے برف اتار کے دیکھ لیں کہ یہ میری گاڑی کسی اور کی گاڑی تو نہیں میں اسٹارٹ کرنے لگا. ادھر تو نظام زندگی رکتا نہیں ہے, لیکن ہم ترقی پذیر ملک ہیں تو ادھر ہمیں یہ شوقیہ فنکار ادھر جو ہے نا, مثال کے طور پہ یہ اگر دھند میں اگر یہ دیکھ لیا جائے, بعض لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ سیالکوٹ سے چلتے ہیں گوجرانوالہ ڈرامہ دیکھنے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے. گوجرانوالے کے لوگ ویسے شوقیہ ان کا جو لاہور کھانا کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں. لاہور والے ادھر وہ کوئی کام نہیں ہے, یہ کام مت کام انجوائمنٹ صرف. یہ 60 سے 70% یہ لوگ ہیں جو بغیر کسی مقصد کے نکل پڑتے ہیں, بغیر کسی مقصد کے. اگر یہ نہ نکلیں تو یہ قریباً اس چیز پہ کنٹرول ہو سکتا ہے. سر اگر ہم اس کو 60-70% کہیں گے تو پھر ہمارا یہ جو ہمارے ایک بیانیہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں بے روزگاری عروج پہ ہے, تو وہ تو پھر دب کے رہ جائے گا. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن سفر کرنے والے بغیر مقصد کے, یعنی گاڑیوں والے جو لوگ ہیں ان میں سے ٹریولنگ کرتے ہیں ان میں سے 70% لوگ ہیں فضول سفر کرتے ہیں. تو سر اس موقع پہ اداروں کو کیا کرنا چاہیے جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں یا مطلب ہماری گورنمنٹ ہے, پنجاب گورنمنٹ ہے, وفاق گورنمنٹ ہے, ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, انہیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ سب حکومت اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی اقدامات تو کرتی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے یہ سب سے بڑی بات ہے اویئرنیس دینی ہے ٹی وی چینلز کے ذریعے, تو وہ تو دیتے ہیں, اویئرنیس تو دیتے ہیں. اصل میں جو چور صاحب کی بات ہے نا جی, ساری ہم حکومت پہ بات نہ ڈالیں جی. وہ جو بات ہے جو بغیر وجہ کے ٹریول کرتے ہیں جی, مطلب 100 لوگ ٹریول کر رہے ہیں تو 70 اگر اس میں سے بغیر وجہ کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں. اچھا وہ لوگ جو آفات کا شکار ہوتے ہیں ان میں سے موسٹلی وہ ہوتے ہیں, اب دیکھیے 1 جنوری آ رہا ہے,
4-5 दिन हैप्पी न्यू ईयर 31 दिसंबर को लोग अब बैनर्स लग गए हैं कि 3500 रुपए में, गुजरांवाला में जी बैनर्स लगे हुए सिर्फ 3500 रुपए में नए साल की खुशियां जाके मरी में मनाएं। पिछले साल क्या हुआ था, हजारों नहीं लाखों लोग मरी में फंस गए थे, को 35,000 40,000 के करीब गाड़ियां जो थी वो सड़कों पे थी जी। और हुआ ये कि बर्फबारी शुरू हो गई, वो लोग अपनी गाड़ियों में हीटर लगा के सो गए, तो नतीजा ये हुआ कि गाड़ियों के ऊपर आ गई 4-4 5-5 6-6 इंच बर्फ आ गई, गाड़ियां कब्रिस्तान बन गई बर्फ का, ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन अंदर से खत्म हो गई और वो जो सोए हुए थे वो सोए रह गए। अच्छा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी अब उन लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। आपको शऊर नहीं है कि आप इतनी शदीद सर्दी में क्या लेने गए हैं मरी में, सिर्फ इस वजह से कि 3500 रुपए में एक टूर हो रहा है जी। तो मियाँ साहब कुछ चीजें हमें भी सीखनी है, कुछ ये सारे गवर्नमेंट के करने का, गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर अवेयरनेस दे। और दूसरा वो मरी के जो रास्ते हैं, अब देखिए किसी को मना तो नहीं किया जा सकता कि सड़कें तो ब्लॉक नहीं की जा सकती, कंटेनर रखे जा सकते हैं। वो इस पे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है ना, सफर कितातुम मिनल अज़ाब, कि ये अज़ाब का एक टुकड़ा है, गैर जरूरी सफर। तो हमें इस्लामी जो तालीमात है उन पे अमल करते हुए बगैर वजह का, ये जो चोर साहब ने फरमाया कि सियालकोट के लोग, अब हम इसी एरिया में बैठे हैं ना, पूरे पाकिस्तान में यही होता है जी। अच्छा, जो लोग रहीमिया आरहा के करीब के हैं वो भी तो रहीमिया आरहा की तरफ मूव करते होंगे ना फिर जी। बिल्कुल। अच्छा, बगैर वजह के सफर जो है, यहाँ के लोग हर रोज रात को पेड़े खाने जाना है, सोन हलवा मुल्तान खाने जाना है, वैसे ही बगैर वजह से। ये तो एक मिसाल दी है कि बड़ा कोई फूड पॉइंट है किसी भी शहर के करीब, जो बड़ा फूड पॉइंट है वहां पे चले गए बस। तो मियां साहब एक और बात देखिए, जो लोग यहाँ से निकलते हैं गुजरांवाला से कि लाला मूसा जाके मियां जी से दाल रोटी खा के आनी है जी। दाल रोटी का खर्चा सिर्फ 2000 रुपए आता है, लेकिन आने जाने के खर्चे जो हैं गाड़ी के वो 10,000 रुपए हैं। ऐसे ही सर वो सेल लगी हो 1500 बचाने के लिए लाहौर शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही। तो मियां साहब ये चीजें याद रखिएगा। आपने जो सवाल किया था जहां से आगाज किया था कि इस वक्त हम मुसीबत ज़दा कौम हैं जी, हमें वो देखना है कि हमारे मुसीबत में जो फंसे हुए लोग हैं, जो मैंने कहा ना था कि हमने जवाब देना है जी। अगर मेरी पॉकेट इस बात की इजाजत देती है कि मैं लाहौर से जाके मटन कढ़ाई खा के हूँ या मियाँ जी से दाल चावल खा के हूँ, अगर मैं 12-15 हज़ार रुपया खर्च करने की इस्तात रखता हूँ, तो फिर वो लोग जो बेआसरा बैठे हुए हैं उनका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि उनके हम जिम्मेदार हैं, वो जो लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, जो लोग बेयारो मददगार बैठे हैं और जिनके सर पर साहिबान नहीं है, उनका हिसाब हमें देना होगा। अगर हम लाहौर से दाल चावल खाने चले जाते हैं 15,000 रुपए में एक प्लेट चावलों की जो पड़ती है। अच्छा शोएब साहब, आपसे पूछना ये चाहूंगा कि इस वक्त आज ज़ोब के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने, हमारी आर्म फोर्सेज ने एक ऑपरेशन किया है दहशतगर्दी के खिलाफ। पिछले कुछ दिनों से दहशतगर्दी अपने उरूज पे थी। जैसे कल इस्लामाबाद में भी हमारे फेडरल में परसों वो एक खुदकुश धमाका हुआ, और फिर हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं उन्होंने उसका दौरा भी किया और उस पर उन्होंने फिर अपने आर्म फोर्सेस को एक कॉल दी कि बस अब इसको ख़त्म करें फौरी तौर पे। सर, इसको आप किस नुक्ता नज़र से देखते हैं? ये देखिएगा कि मियाँ साहब, ये हमारे कायद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उसे लेके, अब मैं आपकी बात को इंतहाई मुख्तसर तफसील में ज़्यादा नहीं जाना चाहता कि अगर आलमी ब्लाकों में देखिएगा, बिलावल भुट्टो ने कितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान के केस को ये आलमी ब्लाकों में ये साबित किया कि जो दहशतगर्दी है ये हमारा हमसाया मुल्क करवा रहा है। उन्होंने इसको वाज़ेह तौर पे बताया कि ये गुजरात का कसाई यानी कि मोदी जो है ये हमारा हमसाया इस मुल्क में अफरा तफरी फैला के अपनी दुश्मनी का भरपूर सबूत दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखिए कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बरसर इक़्तिदार आती है उसी वक्त इंडिया में सफ़े मातम बिछ जाता है और वो दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह, जैसे ये PTI वाले इमरान खान साहब कह रहे थे कि ऐ अल्लाह मुल्क के लिए बेहतर होगा अगर मोदी बरसर इक़्तिदार आ जाए, दोबारा इलेक्शन जीते तो। और उधर से मोदी दुआएं करता है कि ये जीते, लेकिन जब सिर्फ दुआएं नहीं बल्कि अमली कोशिश भी की, वो जो भी है इसके लिए दुआओं के साथ साथ दुआई भी साथ शामिल थी जी। तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है तो इंडिया में सफ़े मातम भी जाती है। अब कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हमारी क़यादत दहशतगर्दी का निशाना बनी, पाकिस्तान में और किसी पार्टी को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। तो अब भी बिलावल भुट्टो के लिए कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उधर सरकारी सतह पे इस बात का ऐलान कर दिया कि बिलावल भुट्टो के सर की कीमत 25 करोड़ रुपया उन्होंने मुकर्रर की है। तो ये जब भी हम तो इस बात को आलमी ब्लाकों में भी लेके जाते हैं, और इधर तो अगर आपने कहा कि आसम
جنرل عاصم منیر صاحب نے کہہ دیا فوج کو کہ یہ مجھے زیرو پہ لے کے آنا چاہیے، امن برقرار رکھنا چاہیے، دہشت گردی کو بالکل ختم کرنا ہے. یہ ایسی ہے جیسے ایک ایس ایچ او کو کہہ دیا جائے کہ آپ ہیروئن فروشوں کو سب کو یہ کام اگر ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، تو نہیں ہوتا. وہ انہوں نے کہا یہ بھی ہوگا، لیکن عالمی سطح پہ ہم نے جدھر سے ان کو ہلایا جاتا ہے وہ بھی نشاندہی ہماری قیادت نے کی ہے. لیکن سر یہ جو موجودہ اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے یہ افغان بارڈر پہ ہو رہی ہے، کے پی کے اندر یا بلوچستان کے اندر ہے، اس پہ تو ہماری آرمی کا بھی موقف یہ ہے کہ اس کے پیچھے طالبان ہے. راہ میں نے یہ کہا نا کہ وہ راہ مکمل طور پہ ان کا نیٹ ورک ہے نا، جی وہ اپنا نیٹ ورک یوز کرتے ہوئے یہ سب کچھ ہمارا ہمسایہ ملک ہے. یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بلاول بھٹو نے وہ بتایا کہ یوز ہو رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، بدنام طالبان کو کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، کام ان سے کام دیا جا رہا ہے، ان کو پیسے دیے جائیں. راہ پیسے دے رہی ہے انڈیا کا گورنمنٹ، اس میں براہ راست ملوث ہے. جو لاہور میں ہوا ان کے تانے بانے سارے ملے نہیں ہیں، ادھر سارے پروف ہیں. اس پہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کی ہے، پروف کے ساتھ بات کی ہے. جی. اچھا ناصب، آپ ماشاءاللہ مرکزی چیئرمین بھی ہیں عالمی امن تحریک کے، اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو ہے 25 دسمبر وہ عیسائیوں کا مذہبی تہوار بھی ہے، تو سر اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اسلام ہمارا جو ہے، ہمارا جو آئین پاکستان ہے یا ہمارا جو مذہب ہے وہ اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیتا ہے، انہیں تحفظ دیتا ہے، انہیں فراہم کرتا ہے، تحفظ فراہم کرتا ہے، انہیں مذہبی آزادی فراہم کرتا ہے. تو سر اس موقع پہ آپ آج عیسائیوں کو، مسیحی برادری کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عثمان بھائی، جیسے کہ آپ نے فرمایا عالمی امن تحریک عنایت حسین بھٹی صاحب مرحوم اس کے چیئرمین تھے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کا بنیادی مقصد تھا کہ پاکستان میں امن و امان کو کیسے قائم رکھنا ہے، بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے. یہ بنیادی مقصد تھا. اس میں سارے ہمارے کرسچن، ہندو، سکھ جو بھی پاکستان میں رہتے ہیں وہ سارے اس کا حصہ ہیں، ساری اقلیتیں. 25 دسمبر جیسے آپ نے فرمایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت ہے. ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. ہمارا قرآن کریم کہتا ہے کہ انہوں نے وہ 3 دن کے تھے جب انہوں نے اپنے زبان سے اقرار کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، انا عبدی، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں کتاب دے کے بھیجا گیا ہوں. تو ہمیں مسلمانوں کو، ہم تو اس کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، پیغمبر ہیں اور صاحب کتاب پیغمبر ہیں. آج ان کا یوم ولادت ہے تو ہم کرسچن برادری کو ان کے یوم ولادت پر پہلی بات تو یہ ہمارے لیے بھی مبارکباد کا دن ہے. بالکل ہم مانتے ہیں اس بات کو، جیسے ہم 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں. ہمارے نزدیک رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی ہستی، وہ تشریف لائے خاتم النبیین ہیں. آپ تشریف لائے، ہم ان کا یوم ولادت مناتے ہیں. اور ہمیں تو حکم دیا گیا کہ جب ہم پہلے انبیاء پر، ان کی کتابوں پر اور جن پہ صحف نازل ہوئے ان پر ایمان لاتے، فرشتوں پر ایمان لاتے، قیامت تک ایمان لاتے، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں. ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بشارت دی کہ وہ میرے بعد آئیں گے اور خاتم النبیین ہوں گے. بالکل ایسے تو ہمارا ایمان ہے. ہم اس موقع پر پاکستان میں اور پوری دنیا میں بسنے والے جو عیسائی ہیں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت جو ہے، ان کی جو عید ہے، اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. پاکستان میں بسنے والے جو ہمارے اس ملک میں ہمارے ملکی بھائی جو ہیں، مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آج ان کی عید ہے. اس بات پہ قطعی طور پر دیکھیے ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. ہم نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم نہیں مانتے اس بات کو. تسلیث کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے برحق پیغمبر ہیں. خیر، ان کے یوم ولادت پر ہم پوری دنیا کے عیسائی برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. مسلمانوں کو بھی مبارک ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، اللہ کے پیغمبر تشریف لائے تھے. تو ان کا چونکہ عقیدہ ہم سے ذرا مختلف ہے تو اس بات پہ تو مبارکباد نہیں دی جا سکتی. بہرکیف یوم ولادت پر اس پر فتویٰ موجود ہے کہ ان کے یوم ولادت پر مبارکباد دی جا سکے. اللہ کے برحق پیغمبر ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب شریعت پیغمبر ہیں. تو آج ان کا یوم ولادت ہے. پاکستان میں بسنے والے تمام عیسائی اور جو بھی لوگ ہیں جو ان کی خوشی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پاکستان میں بسنے والے تمام عیسائیوں کو بہت زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مبارک ہو، اور ہم ان کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں بحیثیت پاکستانی. ناظرین، ایف ایم تھنک ٹینک کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ صرف ساری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ عائد نہیں ہوتی، کچھ کام ہمارے بھی کرنے کے ہیں. اسی طرح قائد اعظم رحمہ اللہ کا آج یوم ولادت ہے تو صرف دن منا لینا کافی نہیں ہے.
آج ہمیں دوبارہ سے عہد نو کرنے کی ضرورت ہے، مل کر ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، اور بحیثیت قوم ہمیں جتنے بھی اس وقت پاکستان میں مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، والسلام۔